بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ جب وہ دانت نکالنے لگا، اس سے بڑی فکر ہوئی کہ میں اسے کہاں سے کھلاؤں گا۔ یہ بھی مناسب نہیں کہ اس معصوم کو چھوڑ کر کہیں بھاگ جاؤں۔ اس نے اپنی پریشانی کا اپنی بیوی سے ذکر کیا تو اس نے اس کو خوب برا بھلا کہا کہ یہ شیطانی وسوسہ تیرے دل میں کیوں آیا؟ جس نے اس کو دانت دیے ہیں، کیا وہ روٹی نہیں دے گا؟ وہ رزاق مضبوط قوتوں کا مالک ہے اور اس کی روزی کا سامان خود کرے گا۔ تجھے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو ماں کے پیٹ میں بچے کی تصویر بنا سکتا ہے، وہ اس کی عمر دراز اور روزی کو بھی فراہم کر سکتا ہے۔ کوئی آقا غلام خرید لائے تو اس کی تمام ضروریات کا کفیل ہوتا ہے، پھر جس خدا نے اسے پیدا کیا ہو وہ اس کی ضرورت کو کیسے بھلا دے گا؟ تجھے تو اپنے خدا پر اتنا بھروسہ نہیں جتنا ایک غلام کو آقا پر ہوتا ہے۔ اولاد کے اخراجات کی فکر چھوڑیں اور گھر میں خیر و برکت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک بار قل ہو اللہ پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے تو جب کھانا حاضر کیا جائے وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے۔ کھانے کے وضو سے مراد دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اور منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی کرنا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اکٹھے کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔